بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا میں جمعۃ المبارک کے موقع پر امیر المومنین ذو الہجرتین ذو البشارتین ذو المنحتین ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی عظیم الشان سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہم سب کو رب ذوالجلال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جود و سخا اور شرم و حیا سے فیض عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال آپ کے مرقد پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مدینہ ہیں۔ آج 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد بھی مسلسل آپ کی شخصیت پہ معاذ اللہ ظلم کیا جا رہا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو آپ کے دفاع کے لیے میدان میں موجود۔ اتنی بڑی شخصیت کہ جنہیں کائنات میں یہ اعزاز حاصل ہے، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دور داماد ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق جنہیں یہ شرف عطا کیا گیا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی خلافت کی ہی خوشخبری نہیں دی بلکہ خلافت کے آخری لمحے تک ان کے برحق ہونے کا بھی فیصلہ سنایا۔ آج کے ناہنجار ان کے خلاف جب بھونکتے ہیں تو جہنمیوں کا تو کام ہی ہے بھونکنا، مگر افسوس ان پہ ہے جو ان جہنمیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کو وحدت امت اور اتحاد امت کا نام دیتے ہیں۔ جس زمانے میں بھی جس نے بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم پہ معمولی سا بھی ظلم ڈھایا یا کسی لحاظ سے ان کے خلاف کوئی میلا لفظ بولا، وہ کائنات کا بدترین انسان قرار پایا، اور اس شخص کا اگر وہ اقتدار میں تھا وہ عہد بڑا گھنونا قرار پایا۔ مگر تاریخ میں وہ ادوار کہ جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ سب و شتم کیا گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دفاع کو نظر انداز کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیرت کو سلا دیا گیا، تاریخ میں وہ ادوار بھی بڑے بھیانک ادوار ہیں۔ اور اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور دفاع کرنے والے اپنی ذمہ داری بہت تھوڑی محسوس کر رہے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر دفاع کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ کائنات میں نشیب و فراز آتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف اس وقت جو انٹرنیشنل سطح پر توہین اور تخریب اور گستاخی کا جو سلسلہ جاری ہے، اس وقت پورے اسلام کا تحفظ اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے پورا قرآن ہم تک پہنچا، پورا اسلام ہم تک پہنچا، ان کے مقام و مرتبہ پر اپنا ایمان بچانے کے لیے پہرا دیا جائے۔ یہ پہرا دینا اس لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے، کچھ سادات یہ اپنا فریضہ ہی نہیں سمجھتے کہ جس دین پر وہ ہیں، اس دین کو پھیلانے میں اور آگے پہنچانے میں جن ہستیوں نے کردار ادا کیا، جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مقتدا اور پیشوا ہیں،
ان کے کردار پر پہرا دینا، عزت و ناموس پہ پہرا دینا کتنا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لحاظ سے آپ کے کردار کو اجاگر کیا، وہ کوئی ایک جہت نہیں بلکہ ابواب ہیں کتب حدیث میں۔ مستدرک للحاکم کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، مستدرک کی کتاب معرفت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ حدیث نمبر 4592 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لینہد کل رجل منکم الی کفوہ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجتماع تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر بندہ اپنے کفو کی طرف اٹھ کے کھڑا ہو کے چلا جائے۔ لفظ کف نکاح کے مسائل میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کی کف ہے، عام سادہ سے ترجمہ اس میں برابری والا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لینہد کل رجل منکم الی کفوہ، تم میں سے ہر ایک اس کے جو ہم پلہ یہاں بیٹھا ہے اس کی مثل، اس کے برابر ہر ایک اس کے پاس اٹھ کے چلا جائے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں یوں جوڑا جوڑا یعنی صحابہ کا آپس میں بنانا چاہتے تھے۔ فنہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عثمان، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہم پلہ نبیوں میں بھی کوئی نہیں، غیر نبی کیسے ہو سکتا ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اپنے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ قیامت تک کچھ لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتے تھے۔ لفظ ہیں فنہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار پہلے بیٹھے تھے، اعلان جب کیا تو اعلان کے بعد خود اٹھ کھڑے ہوئے، الی عثمان فاتنقہ، جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جپا مار لیا، معانقہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معانقہ فرمایا، اور معانقہ فرمانے کے بعد فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو، آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ یعنی اس حدیث کے بارے میں امام حاکم نے کہا ھذا حدیث صحیح الاسناد، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر کسی کو نوازتے تھے، کسی موقع پر کسی کو نوازتے تھے، اور اہل سنت سرکار کی ہر نوازش پر یقین رکھتے ہیں۔ اہل سنت جہاں اس پہ یقین رکھتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تو اہل سنت اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ لفظ مولا اور ولی ایک ہی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ تو جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سب کو ماننا ہے، تو پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی نوازا
سرکار کے غلام کا کام ان سب کو سلام کرنا ہے اور سب کو ماننا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں سرکار کے ولی ہیں، دو ہی تو بڑے جہان ہیں، دنیا اور آخرت، تو دنیا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فیصلہ بھی زبان رسالت نے فرما دیا اور آخرت کا فیصلہ بھی فرما دیا، تو پیچھے اعتراض کی کون سی جگہ باقی رہے گی؟ یعنی یہ جو کالے کالے بھونکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو رافضی گدے ہیں، ہمارے کئی سادات جفیاں لگا کے بیٹھتے ہیں، ہمارے کئی علمی مراکز ان کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا صحابہ سے پیار ہے۔ جو کمینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال کا مال لوٹنے والا کہے معاذ اللہ، جس عثمان غنی کے پیسے سے اسلام سارا پھیلا، مسجد نبوی شریف کو دیکھ لو، وہ میٹھے کنویں کو دیکھ لو، وہ جنگوں کی تیاریوں کو دیکھ لو، اتنا بڑا اعتراض کر کے پھر وہی کمینہ کہتا ہے ہم وحدت امت کے لیے سب کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور ہمارے بے غیرت پیر کیسے میں ان کو کہوں، بے غیرت، جو اپنے مدارس میں بھی اس کو بلاتے ہیں، اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، اور پھر اس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں اور اس کو وحدت امت کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تم جن کی ہو انہی کے شمار ہو، تم سنیوں کی ترجمانی نہیں کر رہے، تم روافض ہو، ان کے پاس جا کے انہی کے ایک شمار ہو، کیوں غلط کارڈ استعمال کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو؟ آج دو انے کا بندہ ہو، اس کے داماد کو کوئی کچھ کہے، وہ کہتا ہے میری غیرت کا مسئلہ ہے۔ یہ کیسے مولوی اور کیسے پیر ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا میں بھی تکلیف دے رہے ہیں، سرکار کے صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، خواہ کوئی شیخ الحدیث ہو، خواہ کوئی پیر ہو، اسے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے اندر بھی جب سرکار اٹھ کے تشریف لے گئے، ہم وہ انداز نہیں اپنائیں گے جو روافض اور ان کی بی ٹیم اپناتی ہے، پھر بھی مقام و مرتبہ سرکار ہی کا بلند ہے۔ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیدہ کا مرتبہ سرکار سے بھی اونچا ہے، اور یہاں کوئی کہے کہ چاکہ سرکار خود چل کے گئے تو معاذ اللہ پھر عثمان بڑے ہوئے، نہیں، یہ شفقت ہے سرکار کی، یہ ان کی بندہ نوازی ہے، یہ ان کی نوازشات ہیں کہ اٹھ کے چلے گئے اور سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر دنیا کو بتایا عثمان کو غیر نہ سمجھو، فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ اسی مستدرک میں 4593 نمبر جو حدیث ہے، اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کے بارے میں بھی امام حاکم نے لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس میں لفظ یہ ہیں یا طلحہ انہ لیس من نبی الا ولہ رفیق من امتہ معہ فی الجنہ، اے طلحہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ہر نبی کو اس کی امت میں سے
جنت میں ایک رفیق دے گا اس کی امت میں سے، اور فرمایا وَإِنَّ عُثْمَانَ رَفِيقِي وَمَعِي فِي الْجَنَّةِ، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رفیقی و معی، حالانکہ رفاقت میں بھی معیت ہوتی ہے، لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ علیحدہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رفیق ہیں اور میرے ساتھ ہوں گے یہ جنت میں۔ فقال طلحہ تو اللہم نعم، تو حضرت طلحہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں۔ جنت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جلوہ گری ہے اس کے لحاظ سے یہ جو ذی النورین آپ کا لقب ہے، اس کی نورانیت صرف دنیا میں نہیں عقبہ میں بھی ہے۔ دنیا کے اندر جو نورانیت ہے، سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 2 میں 567 صفحے پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حزم کہتے ہیں رأیت عثمان، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، فما رأیت ذکرا ولا انسا احسن وجہا منہ۔ حضرت عبداللہ بن حزم کہتے ہیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تو مستثنیٰ ہے، سرکار کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حزم کہتے ہیں ما رأیت ذکرا ولا انسا احسن وجہا منہ، میں نے آج تک نہ کوئی مرد ان سے حسین دیکھا ہے نہ کوئی عورت ان سے حسین دیکھی ہے، میری آنکھ نے آج تک ان کے اندر جو حسن ہے دنیا میں نے ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس وقت یہ سوال کیا گیا، حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مختلف ماخذ کے اندر موجود ہے۔ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ قال نعم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، والذی نفسی بیدہ ان عثمان لا يتحول من منزل الى منزل فتبرق له الجنہ۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک منزل سے جو جنت میں ان کا مقام ہے اس سے دوسری منزل کی طرف تشریف لے جائیں گے تو اس سے جنت منور ہو جائے گی۔ فتبرق، یہ برق سے ہے کہ اس وقت جنت کی بجلی کا ظہور ہوگا اور اس وقت جنت کی بجلی ظاہر ہوگی۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانیت ہے، ذی النورین ہونا ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مستفید ہونا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوقات پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی نوازشات سے نوازا، ان میں ایک موقع یہ بھی تھا، وہ حدیث شریف جو امام احمد نے فضائل صحابہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سہلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرمانے لگے لیت عندی
رجلا من اصحابی، کاش کہ اس وقت میرے صحابہ میں سے کوئی میرے پاس ہوتا۔ شاید علالت کا وقت تھا، بعض دیگر روایات میں اس کا تذکرہ بھی ہے، کوئی ضروری پیغام دینا تھا یا انس کے لحاظ سے کہ اگر وہ پاس ہوں تو میرے لیے اس وقت میں سمجھوں اپنے بیماری میں افاقہ آ جائے، یا کوئی بھی حکمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تھی۔ تو فرمایا کہ لیت عندی رجلا من اصحابی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی طرف سے نام پیش کیا کہ آپ فلاں کو چاہتے ہیں کہ انہیں بلا لیا جائے، جس طرح بالعموم سر فہرست نام تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا تھا۔ قالت قلت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ہوتے آپ کے پاس؟ قال لا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب اس میں ان کا کوئی ڈیگریڈ ہونا لازم نہیں آتا، یہ موقع موقع کی بات ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر دوسرا آپشن رکھا، کہتی ہیں قلت عمر، کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا جائے، چونکہ اس وقت محاورہ یہ چلتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، کہ یعنی جب بھی تذکرہ ہوتا تھا کہ میں گیا، ابو بکر صدیق گئے، عمر فاروق گئے، سرکار فرماتے میں داخل ہوا، ابو بکر صدیق داخل ہوئے، عمر فاروق داخل ہوئے، یعنی یوں تیسرے نمبر پر ان کا تذکرہ ہوتا تھا مجموعی ذکر میں۔ تو اس واسطے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نام لیا۔ قال لا، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت ابن عمی کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مقدم کرتے ہوئے یہ آپشن رکھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس آپ کے اصحاب میں سے ہو، تو آپ کے جو چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو بلا لیا جائے؟ قال لا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت فعثمان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا جائے؟ قال نعم، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اب ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز کرنا سرکار کا مقصد نہیں تھا، لیکن اس وقت جو بات تھی اس کا تعلق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا۔ سرکار جو بات کرنا چاہتے تھے، تو اس بنیاد پر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ قالت فجا عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی حاضر ہو گئے۔ فقال قومی، اس حدیث شریف کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اب آپ اٹھ کے سائیڈ پہ ہو جائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ قومی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ ان سے گفتگو کرنے لگے،
اور میں چونکہ حجرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، گھر میں ہی تھی، میں دیکھ رہی تھی وَلَوْنُ عثمان يَتَغَيَّرُ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سن رہے تھے اور چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ کہتی ہیں فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الدَّارِ، جب وہ دن آیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوس تھے مدینہ منورہ میں، قُلْنَا أَلَا تُقَاتِلُوا، تو ہم نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، یہ تھوڑے سے باغی ہیں، اسلامی فوج بہت بڑی ہے، تو آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ یہ جنہوں نے آ کے مدینہ منورہ میں شورش برپا کر رکھی ہے، ان باغیوں کے خلاف آپ حکم نامہ جاری کریں، چونکہ فوج ویسے تو متحرک ہو نہیں سکتی، آپ کے حکم کی منتظر ہے، آپ کیوں نہیں ان کے خلاف قتال کا حکم دیتے؟ قال لا، آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ میں ان کو حکم نہیں دوں گا، اپنی فوج کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان باغیوں کے خلاف ایکشن لینے کا میں حکم نہیں دوں گا۔ کیوں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی امرا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا۔ عہد الی امرا، وہ دوسری جگہ الفاظ یہ ہیں، یا عثمان ان اللہ مقمص کا قمیصا، اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، تم خلیفہ بنو گے۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي، فرمایا ایک تو تمہیں خلافت ملے گی، پھر اس خلافت کے خلاف منافق لوگ پراپیگنڈا کریں گے اور وہ تو اس سے مطالبہ کریں گے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب منافق خلافت سے تجھے دستبردار کرنا چاہیں گے فلا تخلا ہو، میرا حکم ہے کہ تم دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ حتی تلقانی، یہاں تک کہ تم شہید ہو کے میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ وہ عہد تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہے، فَأَنَا صَابِرٌ نَفْسِي عَلَيْهِ، میں نے اپنے نفس کو اس عہد پہ روک رکھا ہے، میں صبر کرنے والا ہوں۔ اور اس میں ایک حدیث شریف جو ہے اس کے الفاظ تو اتنے واضح ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت قائدا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اذ اقبل عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ فلما دنا منہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دی۔ یہ غیب کی خبر واضح لفظوں میں، یا عثمان تقتل، عثمان تجھے شہید کیا جائے گا، وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، تجھے اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ تمہاری زبان پر سورہ بقرہ کی تلاوت جاری ہوگی۔ اب کالے تو ویسے ہی حدیث بیان نہیں کر سکتے، لیکن خوارج وہابیہ جو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں، وہ یہ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ وقت، وہ حالت، وہ کیفیت سب کچھ بیان کیا۔ فرمایا وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةَ، اس حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا کہ تم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے۔ فَتَقَعُ قَطْرَةٌ مِّن دَمِكَ عَلَىٰ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا کہ عثمان تمہارے خون کا قطرہ قرآن مجید کے لفظوں پہ گرے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں تم تلاوت کرتے کرتے جب پہنچ چکے ہوگے تمہاری شہادت ہوگی اور اس پر تمہارے خون کا قطرہ گرے گا۔ وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَىٰ كُلِّ مَخْذُولٍ يَغْبِطُكَ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، فرمایا قیامت کے دن تم سارے مظلوموں کے سردار بن کے اٹھو گے۔ جب قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی تمہاری قیادت ہوگی۔ یغبطک اہل المشرق والمغرب، تمہارا مقام و مرتبہ دیکھ کر اہل مشرق بھی رشک کریں گے، اہل مغرب بھی رشک کریں گے۔ یعنی جو دنیا میں مظلومیت تو تمہیں برداشت کرنی پڑے گی، شہادت ہو جائے گی اور اس طرح کے معاملات سارے سامنے آئیں گے، لیکن یہ بالآخر تمہاری عظمت ہی کی دلیل ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں بھی تمہارا خصوصی پروٹوکول ہوگا کہ اس پروٹوکول کو دیکھ کر اہل مشرق کو رشک آئے گا، کاش کہ یہ مرتبہ ہمیں ملتا، اہل مغرب کو رشک آئے گا، کاش کہ یہ مرتبہ ہمیں ملتا۔ اور فرمایا کہ وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيَّةَ وَمُدَرَّ، عرب کے دو بڑے قبیلے، ایک ربیہ اور دوسرا مدر، ان دونوں کی عددی جو آبادی تھی، گنتی تھی، ان کے جو افراد تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تم صرف اکیلے ہی جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ جتنی تعداد مدر اور ربیہ قبیلے کے لوگوں کی ہے، اتنے کے بارے میں تمہاری سفارش کو بھی رب قبول فرمائے گا، اور تمہاری سفارش سے وہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے۔ اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین، اور جن میں بطور خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان ارادک المنافقون علی خلعہ فلا تخلعہ، کہ اگر منافق اس کو اتارنا چاہیں گے اس قمیص کو، تو آپ اس قمیص کو مت اتارنا، یعنی خود دستبردار ہو جانا اور بات ہے، ان لوگوں کا جو ظلم ہے اور مقابلے میں آ کھڑے ہیں یہ اور معاملہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت تجاویز پیش کی جا رہی تھی آخری وقت میں بھی، اور تجاویز متعدد جہاد سے پیش کی جا رہی تھی، اور متعدد تجویزیں تھیں کہ ایک یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، گھر کے پچھلی جانب سے نکلیں اور وہاں حج کا موقع ہے، کبار صحابہ ہیں اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ شام میں چلے جائیں، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر ہیں اور آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کہیں بھی نہیں جانا تو اپنی فوج کو حکم دیں کہ وہ ان باغیوں کا صفایا کرے، امیر المومنین کے خون کی حفاظت کرے۔ تو آپ نے تینوں کو مسترد کر دیا، فرمایا کہ یہ مدینہ ہمارا دارالہجرت ہے، مکہ کی عظمت بڑی ہے، مگر مکہ میں اندر تھے ہم تو پھر ہمیں رب نے مقام بڑھا کے مدینہ عطا کیا تھا، اور پھر اب مدینہ میں مدینہ سے آگے کس جگہ کا مقام ہے کہ میں جان بچانے کے لیے وہاں چلا جاؤں؟ یہاں
شہادت مجھے کہیں اور جا کر زندہ رہنے سے افضل محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر شہر مدینہ کے تقدس کے پیش نظر آپ نے اپنی فوج کو حکم نہ دیا، اور جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس عہد پر قائم رہے اور اسی پر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مقام و مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسپیشلسٹ تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غیوب کی مختلف اخبار کا اسپیشلسٹ بنایا ہوا تھا۔ مینا کے میدان میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حذیفہ اب میں اپنے اختتامی وقت کی طرف جا رہا ہوں، کس کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہیں میرے بعد؟ اگرچہ آپ نے شورا قائم کی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ لوگوں کے سامنے اب جو ہستی ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اشارات تھے ان میں ایک تو وہ موقع تھا کہ جب مسجد نبوی شریف کے لیے پتھر اٹھا کے رکھے جا رہے تھے تو ترتیب یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود رکھا، پھر پتھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، پھر پتھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، پھر پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ ترتیب کیوں ہے؟ فرمایا یہ میرے بعد خلافت کی ترتیب ہے۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، اور الاصابہ کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے اجتماع میں، اُرِیَ اللَّیلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ اَنَّ أَبَا بَکْرٍ نِیتَ بِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آج ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے، ایک نیک بندے کو آج خواب آیا ہے، اس خواب میں یہ ہے ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس نیک بندے نے یہ خواب دیکھا ہے۔ ونیتا عمر بی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ونیتا عثمان بی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہاتھ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کی زبان سے یہ خواب سنا، تو خواب سننے کے بعد پھر صحابہ نے آپس میں تبصرہ کیا کہ یہ کون بندہ ہو سکتا ہے جس کو یہ خواب آیا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اُرِیَ اللَّیلَةَ رَجُلٌ صالح، ایک صالح بندے کو آج رات دکھایا گیا ہے خواب کے اندر یہ منظر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ نے فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار سے اٹھ کے ہم سائیڈ پہ ہوئے تو سارے کلاس فیلو جو انہوں نے سبق پر توجہ کی کہ یہ اس سبق کے کیا نکات ہیں، کیا باریکیاں ہیں، کیا سبق ہے۔ کہتے ہیں لما قمنا، جب ہم اٹھے قلنا، تو ہم نے سب نے بالاتفاق کہا اما الرجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا، ایک نیک بندے کو خواب آیا ہے، وہ نیک بندہ اور کوئی نہیں، وہ خود سرکار کی ذات گرامی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ خواب آیا ہے اور آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے. کہتے ہیں وَأَمَّا مَا ذُكِرَ مِن نَوْتِ بَعْدِهِمْ بِبَعْدٍ فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے کہا خواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہے، اور یہ جو ترتیب بتائی گئی ہے یہ وہ ہیں جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے. یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو صحابہ وہاں بیٹھے تھے ان کی جو رائے تھی اس خواب کے لحاظ سے، اس رائے کا اس انداز میں اظہار کیا. آج یعنی جن حالات سے امت گزر رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید، توہین، معاذ اللہ. پہلے ایک زمانے میں جب ایران میں اسماعیل شاہ آیا تھا تو ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایران کے لوگ تھے اہل سنت، مگر ان کے کرتوت روافض والے بن گئے تھے. یہ باقاعدہ امام ابراہیم مالکی نے اپنی کتاب بشائر آل صدیق، عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کے اندر یہ لکھا کہ سنیوں میں یہ چیز سرایت کر گئی. آج ایک اہم حوالہ اس سلسلہ میں پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت کا وہ ایک فریضہ ہے جس پر میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے ذریعہ سے انشاءاللہ پھر پوری دنیا تک یہ بات پہنچے گی، اور اس چیز کا احساس بہت ضروری ہے اس وقت. یہ روض الریاحین امام یافی کی کتاب ہے، اور اس کے حاشیے پر عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق امام ابراہیم مالکی کی کتاب ہے. مجموعی طور پر اس کا صفحہ نمبر 132 اور 133 اس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور بات جو ہے وہ عام بندے کی نہیں، حضرت سیدی علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے. اور اس میں امام شعرانی بھی اس کے ناقل ہیں. کہتے ہیں سیدی علی خواص سے میں نے یہ سنا، آپ فرماتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحبہم المحبت العادیہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ کافی نہیں ہے عمومی اور عادی محبت ان سے کی جائے، یہ کافی نہیں ہے. یعنی پوچھا جائے محبت کرتے ہو صحابہ سے تو ہاں سارے کرتے ہیں، محبت ہم کرتے ہیں. آپ نے محبت کی شرائط بیان کی، یعنی محبت کا معیار کہ محبت کیا ہونی چاہیے، اور یہ انہیں اس وقت ضرورت پیش آئی جب ایسے حالات تھے جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، جب بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے شیخ الحدیث، مفتی مسلسل مداہنت کا شکار ہوئے، چپ ہو گئے یا خاموش حمایت کرنے لگے، زبانیں گنگ ہو گئیں. حضرت علی خواص آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. یہ چونکہ زمانے بدلتے ہیں، کبھی آزمائش محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور کبھی آزمائش محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور کبھی دونوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ انہوں نے اس زمانے کی بات کی جب آزمائش محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور لوگ جب کہا جاتا ہے محبت کرو، کہتے ہیں ہم سارے محبت کرتے ہیں. لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحبہم، کہ ان سے محبت کی جائے. اگر فاعل معلوم بنائیں ان یحبہم، کہ کوئی ان سے محبت کرے. کیسی؟ المحبت العادیہ،
فارمیلٹی والی محبت، عادیہ ہے، عادت میں جو محبت ہے، بس عادی طور پر کہتے ہیں انما الواجب علینا، ہم پہ واجب ہے، اور واجب ایسے مقامات کے لحاظ سے فرض کے معنی میں ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایسے حالات ہوں جیسے اب ہیں آزمائش کے لحاظ سے، ورنہ تو ہر وقت ہی فریضہ تو فریضہ ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں انما الواجب علینا لو کننا نعذب من جہت محبتنا لہم لا نرجو عن محبتہم، کا عادی محبت نہیں، صحابہ سے عادی محبت کافی نہیں، بلکہ حقیقی محبت فرض ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اگر حب صحابہ پر ہمیں عذاب بھی دیا جائے، لوگ سزائیں دیں، تو کہتے ہیں سزائیں تو برداشت کر لیں مگر حب صحابہ سے باز نہ آئیں. یعنی فرمایا زمانے میں کبھی لفظ عذاب بولا، مراد یہ ہے تشدد، حکومتوں کا، لوگوں کا ظلم. امام علی خواص نے کہا لو کننا نعذب، اگر ہمیں عذاب دیا جائے، کس وجہ سے؟ من جہت محبتنا لہم، اس وجہ سے کہ ہم صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں. صحابہ سے پیار کی بنیاد پر گرفتاریاں ہوں، جیلیں ہوں، کوڑے لگیں، عذاب ہو، تو حضرت علی خواص فرماتے ہیں واجب ہے ہم پر لا نرجو عن محبتہم، ہم ہر ظلم تو برداشت کر لیں مگر حب صحابہ سے باز نہ آئیں. لا نرجو عن محبتہم، ان کی محبت سے باز نہ آئیں. ایسے حالات تاریخ میں پہلے بھی آئے، جن حالات کا آج ہمیں سامنا ہے، اور ہمارے اکابر یہ لکھ گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے تاریخ میں پڑھا ہے توحید کے لیے لوگوں کو تڑپایا گیا، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے. امام علی خواص نے کہا جس طرح حضرت بلال توحید کے لیے ہر ظلم برداشت کر گئے، ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا حب صحابہ کے لیے بھی ہر ظلم برداشت کرنا پڑے گا. یہ باقاعدہ لفظ لکھے انہوں نے. اور یہ اس وقت ہے جس وقت سادات اہل سنت کا کہ ان صحابہ کی وجہ سے سارا دین آیا، اور جب وہ آ کر پارٹی بازی میں چلے جائیں یا رشتہ داریاں دیکھیں. آج کئی آستانوں پہ ایران کی اے ٹی ایم گردش کر رہی ہے، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور اپنے پیٹ کو وحدت امت کا نام دیتے ہیں، اور پھر گنگ ہو چکی ہیں زبانیں. جس طرح کسی مکان کو لوٹنا ہو تو پہلے پہرے دار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے، بلا وجہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا. رب کعبہ کی قسم حشر کو ہوگا یہ معلوم، یہ سارے کسی نہ کسی طرح الا ماشاء اللہ اس چین کا حصہ بنے. آج صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کے گستاخ کے پیچھے کھڑا ہونا کتنا جرم ہے، اور حب صحابہ کی قربانیاں مانگتی ہے. حضرت علی خواص آپ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں لو کننا نعذب من جہت محبتنا لہم لا نرجو عن محبتہم کما لا نرجو عن محبت ایماننا بالتعظیم کما وقع لبلال رضی اللہ تعالی عنہ و صہیب رضی اللہ تعالی عنہ
و عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 صحابہ کے نام لے کر حضرت علی خواص نے کہا جیسے دین برحق کے لیے، توحید و رسالت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا، جس طرح حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر توحید و رسالت کا نظریہ نہیں چھوڑا، جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا تشدد برداشت کر لیا مگر دین برحق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علی خواص کہتے ہیں قیامت تک ہم بھی ہر تشدد برداشت کر جائیں گے مگر حب صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے ان کا ذکر کر کے، یعنی جیسے پورے ایمان اسلام کے لحاظ سے توحید و رسالت والی اس وقت جنگ تھی کہ جو کلمہ پڑھتے تھے قریش ان کو کفار مکہ باندھتے تھے، مارتے تھے، تو حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے انہوں نے تشدد برداشت کیا مگر توحید کو نہیں چھوڑا، کہا حب صحابہ پر بھی ایسی آزمائش ہوگی، حب صحابہ پر بھی ایسی قربانیاں مانگی جائیں گی، حب صحابہ پر بھی اس طرح کے حالات بن جائیں گے، اور آج وہ حالات ہیں، اور ہم یہ حوالہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کے وقت کی ایک آواز سمجھ کے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ محسوس کریں اس چیز کو۔ بڑے بڑے ستون چھت کے نیچے سے سائڈ پہ ہو گئے اور یہ پرواہ نہیں کی کہ چھت قیمتی کتنی ہے اور چھت کے نیچے کیا کچھ قیمتی ہے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنے بلے بلے کے لیے۔ آج ہے اس جہاد کا وقت جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا توحید و رسالت کے لیے۔ حضرت علی خواص نے کہا یہ زمانہ، اس طرح کے حالات، یہ کہنے لگے یہ عادی محبت نہیں چلتی، یہاں بلال والی محبت چاہیے، بلال کی جو توحید سے محبت تھی، سیدنا بلال کی جو رسالت سے محبت تھی، وہ محبت آج درکار ہے حب صحابہ میں۔ اس محبت پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر آگے بعد میں ایک اور مثال دیتے ہیں، کیسی محبت، کیسی قربانیاں۔ فرمایا کما واقع للامام احمد بن حنبل فی مسئلۃ خلق القرآن، فرمایا ویسی قربانیاں جیسے خلق قرآن کے مسئلہ پر امام احمد بن حنبل نے دی۔ حکومت خلاف تھی، رمضان میں گرفتار ہوئے امام احمد بن حنبل، اور وہ کوڑے جو نے مارے گئے وہ تھے کہ ہاتھی کو لگے تو وہ بھی نیچے زمین کو لگ جاتا تھا، امام نے حالت روزہ میں سارے کوڑے برداشت کیے۔ حضرت علی خواص کہتے ہیں اس طرح بھی اگر تجھ سے ہو تو پھر بھی حب صحابہ سے پیچھے نہ آنا، کیونکہ یہ فریضہ ہے، جیسے ان لوگوں نے نبھایا یہ نبھانا پڑے گا۔ آج اس کے فریضہ ہونے کا بیان مشکل ہو چکا ہے، اس قدر اس پر قربانیاں دینے کا اسلاف نے لکھا کہ ایسا وقت جب آئے تو پلپلے نہ بننا، بلکہ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں۔ آج کچھ لوگوں کو صرف اتنا ہے کہ اگر میں صحابہ کا نام لوں گا تو میرے پھر جلسے تھوڑے ہو جائیں گے،
میرے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، میرے نذرانے مارے جائیں گے، یا مجھے دوسری کمپنی پھر اہل بیت کا گستاخ کہنا شروع کر دے گی۔ ارے بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، یہ الٹے لٹک کے بھی کوئی گستاخ کہیں تو ان جہنمیوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ تو اللہ سے کلیئر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کلیئر ہونا چاہیے، سادات کرام سے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ورنہ حق پرستوں کو روکنے کے لیے ہمیشہ الزام تو لگے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ کیا امام احمد رضا بریلوی پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ اگر لونڈوں کے الزام کی وجہ سے اذانیں بند ہو جاتی تو کب سے دین بند ہو جاتا۔ لہذا ڈٹ جاؤ، یہ آزمائش ہے حب صحابہ کے لحاظ سے۔ اس معاشرے میں جھنڈے لہرا رہے ہیں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر ہر دوسرے دن کوئی بکتا ہے صحابہ کے خلاف، چینلوں پر، مدارس میں، مساجد میں، گلیوں میں، محلے میں، اور دفاع کے لیے جن اٹھنا تو ان کو نیند آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں علی خواص کا فتویٰ سنو اور ناموس صحابہ پر پہرا دینے کے لیے وہ کردار ادا کرو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ یہ لفظ لکھے، فرمایا جس طرح مسئلہ خلق قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل نے کردار ادا کیا، پھر کہتا ہے فَمَن لَمْ يَحْتَمِلْ فِي حُبِّ الصِّحَابَةِ مِثْلَ مَا حَمَلَ هَؤُلَاءِ، فرمایا جو بندہ ایسی قربانی نہیں دیتا حب صحابہ میں جیسی قربانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے گئے توحید کے لیے، رسالت کے لیے، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امام احمد بن حنبل جیسی قربانی مسئلہ خلق قرآن میں دے گئے، تو یہ حضرت علی خواص کہتے ہیں جو حب صحابہ میں ایسی قربانی نہیں دیتا فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَةٌ، کہا اس کی محبت نہیں جس محبت پر کل قیامت کے دن پاس ہونا ہے اور جنت جانا ہے، یہ وہ محبت ہے کروڑوں تیر بھی لگ جائیں پھر بھی حب صحابہ کا نعرہ بلند کرتا رہے۔ حضرت علی خواص کا اگلا جملہ فرماتے ہیں فَتَأَمَّلْ یا اخی، میرے بھائی سوچ لے تھوڑا سا، فتأمل امر کا صیغہ ہے، غور و فکر کر، تدبر کر، اے میرے بھائی تدبر کر، کیا صحابہ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے؟ انہیں جو کوئی کہتا پھرے، ان کی ناموس کا کیا کوئی وارث نہیں ہے؟ کہتے ہیں فتأمل، تدبر کر، یا اخی فی نفسک فروما تکون محبتک مجازیہ لا حقیقیہ، کہا یہ جو تو محبت لیے پھرتا ہے، پوچھنے پر کہتا ہے میں بھی محب صحابہ ہوں، کہتا ہے یہ کہ ایسا تو نہیں تیری مجازی محبت ہے، کہا اپنی محبت کو حقیقی بنا، اپنی محبت کو حقیقی بنا، دشمن صحابہ کو پتا چلے ہر گھر میں محب صحابہ ہے، ہر گلی میں محب صحابہ ہے، ساری مسجدیں محب صحابہ، سارے ادارے، ساری درگاہیں، خانقاہیں آج دھاندلی مچی ہوئی ہے، گستاخی بھی انہی کی ہوتی ہے، اور پھر اوپر جو ان کا تحفظ کرے پرچے بھی انہی کے خلاف کاٹے جاتے ہیں، جیلوں میں بھی انہیں بند کیا جاتا۔ اس بنیاد پر آج اس مسجد رضا مجتبیٰ سے یہ پیغام حضرت علی خواص کا نشر کر رہا ہوں، اور اس وقت کی ایک بہت بڑی اذان ہے، یعنی سارے غور و فکر کریں کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، اور ایک پوری سائیڈ اسلام کی جن کے ذریعے سے اگر یہ راوی قرآن کے ان کا دین اور ایمان اس پہ لوگوں کے حملے ہوگا تو پہلے پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟
سارا دین تو ان کے ذریعے آیا، انہوں نے اس کو روایت کیا۔ تو اس بنیاد پر حضرت علی خواص نے اس وقت یہ محسوس کیا اور حب صحابہ کے لحاظ سے بطور خاص یہ سارا مضمون لکھا، حب صحابہ کے لحاظ سے کہ یہ آزمائش، یہ قربانیاں، اگر تم کہتے ہو کہ محب ہیں لیکن ڈٹ نہیں جاتے اس محبت کے لیے، کہا یہ مجازی ہے، حقیقی محبت بناؤ، اگر حقیقی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر یہ ہوگا ثمرتھا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن پھر تو اس کا پھل کھائے گا، پھر اس درخت پہ پھل تجھے نظر آئے گا، محبت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حالات میں چلتے چلتے اسی نہج پر آج یہ صورتحال جس میں ہم گزر رہے ہیں، رب ذوالجلال اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارا مکمل اہل سنت و جماعت کا وہ منشور ہے جس پر اللہ کے فضل سے ہمارے سارے اسلاف شروع سے قائم رہے ہیں۔ اب ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں۔ ایک تو شہید مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے شیخ کامل حافظ الحدیث امام اہل سنت حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، آپ کی عظیم صاحبزادی جو بہت بڑی ولیہ تھیں، چند دن پہلے ان کا وصال ہوا، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، اور آج کا دن ہی مفتی محمد عابد جلالی صاحب کے وصال کا دن ہے۔ آج کے دن ان ظالموں کے ظلم کے نتیجہ میں جب میں گرفتار ہو چکا تھا اور بعد میں میرے گھر میں وہ علیل تھے اور ان کا وصال ہوا، ان کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف ملک کریں، اور ہمارے کارکن ہیں شاہروز صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ کے لیے بھی پڑھیں، سارے پڑھ کے میرے ملک کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، جو کلام مقدس پڑھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ، اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا ثواب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ، آپ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرما، آپ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب مفتی محمد عابد جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین، جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب محمد شاہروز جلالی کی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، دیگر تمام فوت شدگان کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، محمد افضل کے شیخ محمد افضل صاحب کے والدین مرحومین کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصی طور پر حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی سیدہ زارا جی رحمۃ اللہ علیہ کے روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما، ان کے درجات کو مزید بلند فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار مرد و زن حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محمد حسن جلالی صاحب، محمد ہدایت جلالی صاحب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔